السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی کبھی انسان کے دل کے اندر ایسی بے سمتی، ایسی گھبراہٹ اور ایسی خلا پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ دنیا والے نہیں سمجھ سکتے۔ گھر ٹھیک ہو، رشتے ٹھیک ہوں، روزی چل رہی ہو، پھر بھی انسان کے اندر ایک ایسی تھکن، ایک ایسی بے قراری بیٹھ جائے جیسے روح سانس لینا بھول گئی ہو۔ یہی کیفیت ایک بہن کی تھی، جس کی باتیں سن کر محسوس ہوا کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ وہ ہوتا ہے جسے وہ خود بھی سمجھ نہ سکے۔ تو ناظرین، آج ایک بہن کا مشاہدہ جانتے ہیں جس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ ہماری قریب سے سنتا ہے اور ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور ہمیں معاف کرتا ہے۔ وہ کہتی ہے، مجھے کئی مہینوں سے ایک عجیب کیفیت نے گھیر رکھا تھا۔ نہ شوہر سے کوئی لڑائی تھی، نہ گھر میں کوئی مسئلہ، لیکن دل جیسے کسی اندھیرے کمرے میں قید تھا۔ کچھ ہی اچھا نہیں لگتا تھا۔ عبادت کرتی تو دل میں خشوع نہیں اترتا تھا، رات کو سوتی تو آنکھوں میں نمی آ جاتی تھی، اور صبح اٹھتی تو ایسا لگتا جیسے ساری رات دل بوجھ اٹھائے بھاگتا رہا۔ شوہر بھی پریشان رہنے لگے تھے۔ وہ چپ چاپ بیٹھ جاتے، پوچھتی کیا ہوا تو کہتے پتہ نہیں، دل بھاری سا ہے۔ گھر میں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اندر ہی اندر وہ دونوں کس طرح کے خاموش طوفان سے گزر رہے تھے۔ ایک دن وہ بہن کہتی ہے، میں عصر کی نماز کے بعد جا کر صحن میں بیٹھ گئی۔ گرمی نہیں تھی، ہوا چل رہی تھی، مگر دل بھی ہلکا نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بہت آہستہ کہا، اے اللہ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہے، مجھے سکون کیوں نہیں مل رہا، میں کیا کروں؟ کوئی جواب نہ ملا، نہ کوئی آواز۔ لیکن دل میں ایک خیال آیا، ایک ایسا خیال جو جیسے کسی سے بھیجا گیا ہو۔ یہ خیال تھا، قرآن کھولو، پہلی آیات جو نظر آئے وہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ تو میرے ذہن میں یہی بات چل رہی تھی کہ کیوں نہ میں قرآن پاک کھولوں اور جو بھی پہلی آیات آئے گی وہی میرے سوالوں کا جواب ہوگا۔ میں نے جا کر قرآن کھولا، سامنے پہلی آیت تھی، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ ان پر عذاب نہیں کرتا جب وہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ آیت پڑھتے ہی دل ہل کر رہ گیا، جیسے کوئی بند دروازہ تھا جو برسوں سے نہیں کھلا تھا، اور آج پہلی بار اندر سے ہلکا سا چچراہٹ کی آواز آئی۔ میں نے پہلی بار سمجھا کہ شاید میرے دل کے اندر جو دھواں جمع ہو گیا ہے وہ اسی لیے ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگنا بھول گئی ہوں۔ نمازیں پڑھتی تھی، دعائیں کرتی تھی، لیکن اندر کی ٹوٹ پھوٹ لے کر کبھی اللہ کے سامنے نہیں بیٹھی تھی، اپنے درد اللہ کو نہیں سنائے تھے۔ اس دن میں نے پہلی بار پورے درد کے ساتھ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ نہ گنتی کی، نہ ہاتھ تعداد رکھی، بس اتنا کہ ہر سانس کے ساتھ دل کہتا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ آہستہ آہستہ دل کے اندر کچھ ہلکا ہونے لگا۔ اگلے دن فجر کے بعد دوبارہ پڑھا، پھر ظہر کے بعد، پھر سونے سے پہلے۔ چند دنوں میں مجھے لگا جیسے میرے سینے پر رکھا ہوا پتھر اپنی جگہ سے ہلنا شروع ہو گیا ہے۔ پھر ایک دن میں نے محسوس کیا کہ میرا شوہر گھر آیا اور پہلی دفعہ کئی ماہ بعد مسکرا کر بیٹھا۔ میں نے پوچھا، آج لگ رہا ہے کہ آپ ٹھیک ہو؟ وہ کہنے لگے، پتہ نہیں کیوں آج دل ہلکا سا لگ رہا ہے۔ میں نے اس وقت کچھ نہ کہا، مگر اندر دل نے گواہی دی کہ استغفار صرف مجھے نہیں، میرے گھر کو بھی سہارا دے رہا ہے۔ ہفتے گزرے، پھر مہینے، اور ہماری زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ جہاں پہلے عجیب سی ببرکتی آ گئی تھی، وہاں اب اللہ کا کرم برسنے لگا۔ شوہر کے کام میں رکاوٹیں کم ہونے لگی۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ خود کہتے تھے کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں، مگر سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے۔ میں اندر ہی اندر مسکراتی تھی کہ یہ سب وہ رحمت ہے جو اللہ دلوں پر انڈیلتا ہے جب بندہ معافی مانگتا ہے۔ پھر ایک لمحہ ایسا ہے کہ مجھے لگا جیسے میری پرانی اداسی مکمل ختم ہو گئی ہے۔ میں نے وہ کیفیت واپس لانے کی کوشش بھی کی تو نہیں آئی، جیسے اللہ نے دل کے اندر روشنی بھر دی ہو۔ اب میں ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھتی ہوں، اور ہر رات کو سونے سے پہلے 100 بار۔ لیکن میں نے کبھی اسے ورد نہیں سمجھا، میں اسے اپنی سانسوں کی ضرورت سمجھتی ہوں۔ جس دن نہ پڑھوں دل بھاری ہو جاتا ہے۔ میں اب سمجھ چکی ہوں کہ سکون وہاں نہیں ملتا جہاں ہم تلاش کرتے ہیں، سکون وہاں ملتا ہے جہاں اللہ چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ جائیں۔
استغفار انسان کو اللہ تک لے جاتا ہے، اتنا قریب کہ دل کے اندر برسوں سے پھنسا ہوا دھواں خود بخود صاف ہونے لگتا ہے، آنکھوں میں نمی شکر میں بدل جاتی ہے اور انسان اپنی ٹوٹی ہوئی جگہوں پر اللہ کے نور کو اترتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی باری پن ہے، بے چینی ہے، دل بیٹھ رہا ہے، نیند نہیں آتی، رشتے کمزور پڑ رہے ہیں، رزق میں رکاوٹ ہے، یا بس ایک ایسا درد ہے جس کی شکل آپ نہیں پہچان پاتے، تو ایک کام شروع کر دیں۔ آہستہ سے بیٹھ کر کہیں استغفر اللہ، اور پھر بار بار کہیں۔ دل کی صفائی ایسے ہی ہوتی ہے، اور جب دل صاف ہوتا ہے تو تقدیر بھی صاف ہونے لگتی ہے۔ اللہ وہ دروازے کھول دیتا ہے جو بند کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، وہ بہن کہتی ہیں کہ جب میں نے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو ایک عجیب بات نوٹ کی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ دل نہ صرف ہلکا ہوتا گیا بلکہ دل کی آنکھیں بھی کھلنے لگیں۔ چیزیں اب وہ نظر آ رہی تھی جو پہلے کبھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ مثلا جب میں صبح اٹھتی تھی تو پہلے دن میں ایک عجیب بوجھ ہوتا تھا، جیسے آج کا دن بھی ویسا ہی ہوگا، لیکن اب فجر کی اذان سنتے ہی دل میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہونے لگا تھا، جیسے کوئی کہہ رہا ہو اٹھو، آج کا دن تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ مجھے لگتا تھا یہ میرا وہم ہے، لیکن چند دن بعد میں نے دیکھا کہ واقعی ہر دن میں کوئی نہ کوئی چھوٹی سی خوشی، کوئی نہ کوئی سہولت ضرور ہوتی، ایسی خوشیاں جو نظر آتی ہی نہیں مگر محسوس ہوتی ہیں۔ تو یہی استغفار ہے، یہ صرف گناہ نہیں دھوتا، یہ دلوں کے بوجھ بھی اتارتا ہے، گھروں میں مہربانی بھی لاتا ہے اور چہروں پر روشنی بھی۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، تو آپ صرف ایک بار چاہے نماز پر دل سے بیٹھیے اور اللہ سے اپنے سارے دکھ بیان کیجیے، اپنی ساری تکلیفیں بیان کیجیے، جو بھی آپ کے دل میں وسوسے ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھیے، دل سے استغفار کیجیے، اللہ سے معافی مانگیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بھی ان بہن کی طرح بدلنا شروع ہو جائے۔ تو اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود اور استغفار پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔